ٹھیک ہو گیا جی. اس میں صرف فرض نمازوں کے جو اوقات ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتانے، میرے خیال میں وہ رہ گیا سوال. اچھا نمازوں کے جو اوقات ہیں، نمازوں کے اوقات کے اوپر بھی جو ہے امت ہے جی. یہ چھوٹا موٹا جو حنفی اور اہل حدیث کا اختلاف آیا ہے وہ عصر کی نماز کے اوپر، وہ بھی صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے. باقی اہل حدیث ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں اور حنبلی ہوں، باقی حدیث کی آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں عصر کی نماز کا، تو وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ عصر کی نماز آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہم اس وقت پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر ہمیں یعنی بالکل جب سورج روشن ہوتا تھا اس وقت پڑھا رہے ہوتے تھے، دوپہر کے وقت، حتیٰ کہ اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، اس کے گوشت بنایا جاتا، گوشت پکا کے کھا بھی لیتے، ابھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا. تو یعنی 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں، یہ کوئی کم نہیں ہے. تو جو اہل حدیث حضرات یا حرمین کے اندر جس وقت اس وقت عصر کی نماز ہو رہی ہے وہ ٹائم یعنی آئیڈیل ہے اور وہی یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے. باقی نمازوں کے ٹائم جو ہے وہ مسئلہ نمبر میرا 30 نمازوں کے اوقات کے اوپر ہے. میں نے اس میں دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی بتائی ہیں. فجر کا وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صبح صادق وہ 18 ڈگری کا اینگل ہے ٹو لائٹ کا، وہ کیلکولیشن کے بعد جو نکلتا ہے. بہرحال جو صبح صادق ہوتی ہے یعنی مشرق کی طرف جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اس کے وقت یعنی ٹائم فجر کا شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے. اور جب سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہوتی ہے اس ٹکیا کے نکلنے کے دوران کا جو ٹائم ہے نا وہ مکروہ ٹائم ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ اس وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جب پوری ٹکیا باہر آ جائے، اشراق کا وقت ہے، کسی کی فجر رہ گئی ہے، اس وقت پڑھ سکتا ہے. ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال آفتاب کے بعد ہے. یعنی زوال آفتاب یہ بتائیں نا ان کو یار کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، میں نے تو نہیں بتانا، آپ میں سے کوئی اٹھے نا مہربانی کرے. ہاں جی. تو اسی طریقے سے جو ظہر کا وقت ہے وہ زوال آفتاب کے بعد یعنی شروع ہو جاتا ہے. جب زوال یعنی زوال آفتاب کے بعد نہیں کہنا چاہیے، آفتاب جب زوال کرتا ہے. زوال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فجر کا وقت جب ختم ہوا یعنی سورج نکلا، سپوز نکلا وہ سورج 7 بجے اور مغرب ہو رہی ہے 5 بجے. 7 اور 5 کے درمیان میں جب سورج پہنچے گا نا بالکل سینٹر کے اندر، اس درمیان کو جیسے ہی کراس کرے گا ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. وہ ایگزیکٹ درمیان میں جو ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے یا دہوہ کبریٰ کہا جاتا ہے. ایگزیکٹ اس وقت نماز پڑھنا بھی بخاری مسلم میں منع ہے اور ایگزیکٹ جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی منع ہے. البتہ اس دن کی عصر بخاری مسلم میں آتا ہے، کسی کی رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، صرف عصر کے اندر چھوٹ ہے، باقی نہیں. اور ظاہر ہے پھر وہ عصر کا ٹائم ختم ہو جائے گا غروب آفتاب کے ساتھ. غروب آفتاب کے بعد سے پھر مغرب میں جو وہ شفق سی آتی ہے وہ اورنج کلر، جب تک وہ غائب نہیں ہوتا اس وقت تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے. جیسے ہی وہ غائب ہو جائے پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت جو ہے پھر وہ فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. یعنی شرح مانی الاثار میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لے تو اس نے ٹائم کے اندر ہی پڑھ لی. اس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. یعنی وہ جو اہل حدیث نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ آدھی رات تک رہتا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے تحت وہ آدھی رات تک عشاء کا افضل وقت ہے، ورنہ عشاء کا وقت جو ہے وہ فجر تک رہتا ہے، فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. تو ہر نماز دوسری نماز میں داخل ہو رہی ہوتی ہے سوائے فجر کے. فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ آتا ہے ٹائم مکروہ وقت اور پھر اشراق کا وقت ہوتا ہے. ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے عشاء کا وقت، عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت. اور اس میں جو عصر کا وقت ہے وہ 1 مثل سائے کے برابر. 1 مثل سایہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ورٹیکل چیز کو زمین میں گاڑا جائے اس کا جو سایہ اس کے اپنے برابر ہو جائے تو یہ 1 سایہ بنا پلس سایہ اصلی. سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب بھی کسی چیز کا سایہ بنا رہا ہوتا ہے نا تو سب سے کم سایہ جو پورے دن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں سایہ اصلی. گرمیوں میں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بعض کا 0 بھی ہو جائے گا. اگر آپ خط استوا پہ چلے جائیں تو بالکل 0. ہمارا بھی گرمیوں میں چھوٹا سا سایہ ہوتا ہے دن کے وقت بالکل جب درمیان میں سورج ہوتا ہے. سردیوں میں وہ بعض کا اپنے سائے سے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سورج وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا. گرمیوں میں تو ایسے اوپر سے جاتا ہے تو اس لیے سایہ کم ہوتا ہے. سایہ اصلی پلس 1 مثل سایہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے.
مغرب تک رہتا ہے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لینی ہے، ورنہ وہ منافق کی نماز ہے۔ بہت ڈیلے کرنا، یا جس طرح ہمارے حنفی حضرات